لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے حج، عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کا نہایت آسان طریقہ تصاویر اور پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حج بہت ہی اہم اور بڑی عبادت ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج کرے اور دوران سفر گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک حدیث میں ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے، حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ حج کرنے پر جیسے بے شمار فضائل ہیں، ایسے ہی باوجود استطاعت اور طاقت کے حج نہ کرنا بہت سخت گناہ ہے، اس پر بڑی وعیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ وہ بیت اللہ پر جا کر واپس آ سکے، پھر وہ حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اسے اختیار ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ سفر حج سے پہلے چند ضروری کام۔ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ کام ضرور کر لیں جن کا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ پہلا کام تو یہ کر لے کہ اس مبارک سفر میں اپنی نیت درست کر لیں۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ دنیا کی عزت، شہرت، نام و نمود، دکھاوا، کوئی تجارتی فائدہ یا دنیا کی کوئی غرض بالکل نہ ہو، ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے، لہذا نیت کو خوب ٹٹولیں اور درست کر لیں۔ دوسرا کام یہ کر لیں کہ روانگی سے پہلے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خوب سچی پکی توبہ کر لیں، خوب گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تاکہ آپ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچے۔
تیسرا کام یہ کر لیں کہ اللہ کے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، جن کی کبھی کوئی حق تلفی ہوئی ہو، ستایا ہو، جن کا کبھی دل دکھایا ہو، جن کا اپنے اوپر کوئی مالی حق باقی رہ گیا ہو، کسی کا قرض اپنے ذمے ہو، ان تمام سے مل کر معاملات صاف کر لیں، خوب معافی تلافی کر لیں، اور جن کا کسی طرح کا کوئی حق نکل رہا ہے ان کو ادا کر دیں، اور جن امور کے متعلق وصیت کرنی ہو ان کے متعلق وصیت نامہ لکھ دیں۔ ان تمام امور کو پورے اہتمام کے ساتھ کریں، ان میں کوئی شرم و عار نہ کریں، تاکہ حج آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور صالح زندگی کا ذریعہ بنے۔ حجاج کرام سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ سفر حج سے پہلے جہاں آپ حج کا طریقہ اور اس کے ارکان سیکھ رہے ہوں، وہیں جنازے کی نماز بھی پوری سیکھ لیں، خاص کر جنازے کی دعائیں، کیونکہ حرم میں ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لہذا اسے بھی سیکھ لینا چاہیے۔ حج کی تفصیلات سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ حج میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 احرام، نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ نمبر 2 وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج ہی نہ ہوگا۔ حج کے واجب 6 ہے۔ نمبر 1 مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 3 قربانی کرنا۔ نمبر 4 سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ نمبر 5 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 6 طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کرنا۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج تو ہو جائے گا، مگر واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے دم یعنی قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے: افراد، قران، تمتع۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے ختم پر وہ احرام اتر جاتا ہے۔ نمبر 2 قران۔ قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے اور حاجی اسی احرام کے ساتھ عمرہ کرتا ہے اور اسی احرام کے ساتھ حج کرتا ہے، حج کے ختم پر وہ احرام اترتا ہے۔ نمبر 3 تمتع۔ تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حاجی صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے، مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کر کے وہ احرام اتار دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو واپس حج کا احرام باندھ کر حج کرتا ہے۔ یہ طریقہ تینوں میں سب سے آسان ہے، اس میں پابندیاں کم ہوتی ہیں اور اس لیے عوام کو اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تینوں قسموں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا بڑا فرق یہ ہے کہ افراد میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے اور قران میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے اور تمتع میں صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ افراد اور قران میں احرام شروع سے حج کے ختم تک باقی رہتا ہے اور پابندیاں بھی اس میں زیادہ ہے، اور تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے، پھر حاجی اپنے کپڑوں میں رہتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھتا ہے۔ تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ قران اور تمتع میں حج کی قربانی واجب ہے، جبکہ افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں، مستحب ہے۔ تینوں قسموں میں افضل کیا؟ احناف کے نزدیک تینوں قسموں میں قران افضل ہے، پھر تمتع کا درجہ ہے، پھر افراد کا درجہ ہے۔ آپ حضرات فضیلت کے ساتھ اپنی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک حج کی نیت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ 8 ذی الحجہ سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں یا پہلے مدینہ منورہ جا کر پھر 8 ذی الحجہ کے قریب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو بہتر آپ کے لیے ہے کہ قران کا احرام باندھیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر زیادہ پابندیاں نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ 8 ذی الحجہ سے 10، 15، 20 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے، سہولت بھی یہ ہے کہ آپ تمتع کا احرام باندھیں تاکہ آپ پر زیادہ پابندیاں لاگو نہ ہوں۔ گھر سے روانگی۔ اب آپ اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں
وہ مبارک گھڑی آ گئی جس کا بہت دنوں سے آپ کو انتظار تھا۔ روانگی سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد سفر میں سہولت و عافیت کی، گناہوں سے بچنے کی اور حج کی قبولیت کی دعا کر لیں۔ نکلنے سے پہلے اپنا پورا سامان منظم کر لیں، ضروریات کا سامان لے لیں، جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بالکل نہ لیں تاکہ کسٹم وغیرہ میں پریشانی نہ ہو۔ اپنے سامان کو اچھی طرح پیک کر کے بیگ پر بڑے حروف میں پورا ایڈریس، پتہ لکھیں، ملک کا نام بھی ضرور لکھیں اور اپنے بیگ پر ایسی کوئی علامت ضرور رکھیں کہ دیکھتے ہی آپ اپنے سامان کو پہچان لیں۔ گھر سے دعا پڑھ کر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلے۔ سواری کا پہلے سے نظم رکھے، فلائٹ کے وقت سے 3-4 گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ جائے۔ احرام کا طریقہ اور ترتیب۔ دیکھو، حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ان 2 چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب یہ 2 چادریں پہن لی تو جب تک حج یا عمرے کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ان 2 چادروں کو اتار نہیں سکتے۔ حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنے کا نام ہے۔ ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، مگر چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، حاجی ان 2 چادروں میں ہی رہتا ہے، اس لیے لوگ ان 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ 2 چادریں گندی ہو جائے، ناپاک ہو جائے یا میلی ہو جائے یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو بدل سکتا ہے، بار بار بھی بدل سکتا ہے، البتہ پابندیوں والی حالت برابر باقی رہے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت، زیر ناف، لبیں اور ناخن ترشوا کر فارغ ہو جائیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ مردوں کے لیے احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی، ایک چادر کو تہبند یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، یہ احرام بند گیا۔ مگر یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا، احرام شروع ہوگا نیت کر کے لبیک پڑھ لینے کے بعد۔ احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں احرام کی، اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور ٹوپی پہن کر بھی یہ 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر پڑھ لیں، مگر نیت ابھی نہ کریں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں، مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراً نیت کر لیں، پھر تاخیر نہ کریں۔ اگرچہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے کچھ دیر پہلے کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، مگر آپ اس کا انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ گئی اور آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں۔ اگر اس طرح آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم آئے گا، یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی، لہذا پرواز ہونے کے بعد نیت میں تاخیر نہ کریں۔ یہ مشورہ حاجیوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے حاجی حج پر نہ جا سکے تو احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اب اپنا احرام اس وقت تک نہیں اتار سکے گا جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروا لے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلائٹ میں اڑنے کے بعد نیت کرے۔ جو حجاج کرام یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام نہ باندھے، وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینہ والوں کے میقات ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھیں گے۔ اب عورتوں کے احرام کا طریقہ سمجھ لیں۔ یاد رکھیں عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے،
عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی، موزے، دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہے، البتہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بے پردگی ہو، پردہ بھی ضروری ہے، لہذا سر پر کیپ نما نقاب ڈالے جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی منہ پر نہ لگے۔ ایسا نقاب بازار میں مل جاتا ہے۔ عورت کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سر پر چھوٹا رومال باندھ دیں تاکہ سر نہ کھلے اور بال نہ کھلیں، لیکن یاد رکھیں یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وضو میں سر پر باندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اس لیے اسی کپڑے پر وہ مسح کر لیتی ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ مسح کے وقت میں اس کپڑے کو اتارنا ضروری ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں احرام باندھے اور 2 رکعت احرام کی نہ پڑھے، پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائیں، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائیں، طواف اور سعی کریں۔ بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی حج میں لے جاتے ہیں، تو نابالغ بچہ اگر ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود احرام باندھے گا اور تمام ارکان اور افعال بالغ کی طرح ادا کرے گا۔ اگر وہ بچہ ناسمجھ اور چھوٹا ہے تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے احرام باندھے اور تمام ارکان میں اپنے بچے کی بھی نیت کر لے۔ نابالغ بچوں کے حج کا ثواب ان کے سرپرستوں کو ملے گا۔ اب آپ کو 2 باتیں سمجھنی ہے، نیت کیسے کرنا اور احرام کی پابندیاں کیا ہے۔ آپ کا حج افراد ہے تو یوں نیت کریں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اگر حج قران ہے تو آپ یوں نیت کریں، اے اللہ میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اگر حج تمتع ہے تو آپ یوں نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ دے تو بہتر ہے۔ نیت کرتے ہی فوراً مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں، یہ حج اور عمرے کی خاص دعا ہے، اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے، گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے۔ یاد رکھیں نیت کے بعد لبیک پڑھے بغیر آپ کی نیت مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کو بار بار لبیک پڑھتے رہنا ہے، اور یہ لبیک کیا ہے اس کو بھی ذرا استحضار کے ساتھ پڑھیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو، بس جو بندے حج اور عمرہ میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو گویا وہ یوں کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہمیں بلایا تھا، تو ہم حاضر ہے تیرے سامنے حاضر ہے۔ احرام کی پابندیاں۔ جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبیک پڑھ لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا، اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھانکے یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے۔ عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ارادے کے اگر خوشبو سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 3، اب آپ اپنے چہرے، سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے کرتا، پاجامہ، کوٹ، بنیان، پتلون وغیرہ۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 5، اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ جوتا، بوٹ نہ پہنے، سلیپر جیسی چپل پہنے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔
اب آپ حرم کی گھاس پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے، یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 8، اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار یا شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جو بھی نہیں مار سکتے۔ 3 سے کم جو اگر کوئی مارے گا تو جو چاہے تھوڑا بہت صدقہ کر دے، اور 3 سے زیادہ مارے گا تو 1 صدقہ فطر لازم آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جو کیڑا انسان کے بدن سے پیدا ہوتا ہے اس کو مارنا منع ہے، جیسے جوں وغیرہ، اور اگر بدن سے پیدا نہ ہوتا ہو اور تکلیف دینے والا ہو تو اس کو مارنا جائز ہے، جیسے کھٹمل، مچھر وغیرہ۔ بہرحال یہ 8 پابندیاں ہو گئی مردوں کے لیے اور 6 پابندیاں عورتوں کے لیے، جنہیں دونوں کو نبھانا ضروری ہے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم یعنی بکرے کی قربانی واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں صدقہ فطر اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کیونکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، عورتوں سے بھی مردوں سے بھی، عورتوں کے چہرے پر وہ کپڑا تھوڑا بہت لگ ہی جاتا ہے اور مردوں سے بھی تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو تھوڑا بہت صدقہ دوران سفر کرتے رہیں۔ بھائیو یاد رکھیں، آپ بڑی اونچی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہے، تو آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے، غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ سمجھ کر اپنے دل کو سمجھا لے کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے، لہذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔ اب آپ جدہ اتریں گے۔ حج اور عمرے کا پہلا کام یعنی احرام آپ نے باندھ دیا تو اب آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے، بس احرام کی پابندیوں کو اچھی طرح نبھانا ہے اور لبیک بہت کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، وہ حج بہت اچھا اور قبولیت سے قریب ہوتا ہے جس میں لبیک زیادہ پڑھی گئی ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سفر تقریباً 5 گھنٹے کا ہے۔ اس کے بعد آپ جدہ اتریں گے۔ جدہ میں آپ کے پاسپورٹ اور کسٹم وغیرہ کی کارروائیوں میں 5-7 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہیں پر آپ کو معلم کا نام، نمبر، کارڈ اور مکہ میں بلڈنگ، ہوٹل کا ایڈریس اور نمبر دیا جائے گا۔ وہاں ذرا ہوشیار رہ کر کسی جاننے والے سے پوچھ تاچھ کر ساری کارروائی کروا لیں۔ اطمینان سے کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ کبھی کبھی یہاں 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو بھائیوں ذہنی طور پر مینٹلی آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، معمولات میں لگے رہیں۔ بڑی اونچی جگہ آپ جا رہے ہیں، بالکل غصہ نہ کریں وہاں کے کارکن اور کام کرنے والوں پر، نہ کسی طرح تیش میں آئے، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، معمولات کرتے رہیں۔ پھر کسٹم شیڈ سے اپنا سامان پہچان کر الگ کروا لیں۔ معلم بس کا انتظام کر کے آپ کو بس میں سوار کرے گا۔ سامان کی آپ زیادہ فکر نہ کریں، وہاں کے کارکن اور کولی سامان کو بھی آپ کے ساتھ لگیج میں ڈال دیں گے، وہ سامان کی آپ کے ساتھ ہی آ جائے گا۔ اب آپ جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ جدہ سے روانہ ہوں گے تو آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، کہ اب آپ اللہ کے گھر پر پہنچ رہے ہیں، بڑی اونچی جگہ جا رہے ہیں۔ آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہوگی۔ یہ سفر تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے۔ مکہ مکرمہ آنے سے پہلے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے پرانی سڑک پر وہ حدیبیہ والی جگہ ہے جہاں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس سے لگ کر نئی سڑک بنی ہوئی ہے، آج کل بسیں اور گاڑیاں اسی نئی سڑک سے گزرتی ہیں۔ اس پر حرم کی حد بتانے کے لیے رحل نما گیٹ بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ رحل پر اتنا بڑا قرآن رکھا ہوا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے جب آپ داخل ہوں تو آپ حرم کی حد میں داخل ہو گئے، نہایت ادب اور عظمت کے ساتھ گزریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی وبشری علی النار، اللہم آمنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے، اس میں جانوروں کو بھی امن ہے، تو اس کی برکت سے اور حرمت سے میرے گوشت، کھال اور سارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے اور قیامت کے عذاب سے مجھے امن دے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی خوبصورت عمارتیں نظر آنے لگے گی۔ اب آپ اس مقدس شہر میں داخل ہو گئے جہاں کا چپا چپا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں سے منور نظر آئے گا۔ یہاں سے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ معلم کی بس آپ کو بلڈنگ تک لے جا کر چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ دیکھ لیں، اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں، ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور تھکن ہو تو آرام کر لیں۔ یہاں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ یہاں آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں گے کہ سامان رکھ کر سیدھے حرم میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ تھکے ہارے ہیں۔ آپ ان کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ آپ پر اگر تھکن ہو اور یقیناً ہوگی تو آپ آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر حرم شریف میں جائیں تاکہ اطمینان سے ارکان ادا کر سکیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ معلم کی طرف سے جو پیلا پٹکا اور کارڈ آپ کو ملا تھا، اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ بیت اللہ پر حاضری۔ اپنے کمرے سے باوضو ہو کر مسجد حرام کی طرف چلے، کسی بھی دروازے سے مسجد میں داخل ہو، سنت کے مطابق دائیں پیر سے دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ جب تک آپ مسجد حرام میں رہے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ اس طرح دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف۔ جب اندر پہنچ جائیں اور بیت اللہ پر آپ کی پہلی نگاہ پڑے تو راستے سے ایک طرف ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر خوب دعا کریں۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت ساری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی دعا آپ یہ کریں، اے اللہ موت تک میری تمام جائز دعاؤں کو جو میرے حق میں بہتر ہوں اور تجھے پسند ہو قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو دعائیں کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور جتنی دیر چاہے کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرے۔ اس وقت کی آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہے۔ دعا سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہاں بیت اللہ میں پہنچ کر ایک بات خاص دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ بڑی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بزرگوں، یہاں ہجوم اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لہذا پہلے ہی تمام ساتھی مل کر کوئی خاص نشانی، کوئی گیٹ، علامت وغیرہ طے کر لیں کہ طواف کے دوران اگر ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو سب یہاں آ کر اکٹھے ہوں، جمع ہوں۔ خصوصاً جب آپ کے ساتھ مستورات ہوں تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑی پریشانی نہ ہو۔ اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ بہت آسان ہے
عمرے میں آپ کو صرف 4 کام کرنے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا، یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 1، نیت اور لبیک پڑھ کر احرام باندھنا، یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور اصطباء کے ساتھ۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا رمل اور اصطباء کے ساتھ۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو، رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنا، جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ اصطباء کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھنا اور دایاں کندھا کھلا چھوڑ دینا۔ اصطباء طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، رمل اور اصطباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور اصطباء نہیں ہوگا۔ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے۔ اگر کوئی پہلے 3 چکروں میں کرنا بھول گیا تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کریں، اس لیے کہ پہلے 3 چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اصطباء 7 چکروں میں ہوگا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اصطباء ختم کر دیں، دایاں کاندھا ڈھانک دیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی اصطباء کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر منڈوانا اور قصر یعنی بال کتروانا۔ بس یہ 4 کام آپ نے کر دیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھیے۔ طواف کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرے میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق۔ احرام آپ کا بندھا ہوا ہے۔ اب دوسرا کام طواف کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے آپ تو داہنی طرف رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں ہے کان اشد بیاضا من اللبن اسودتہ خطایا بنی آدم۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ بنو آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ حجر اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ کسی زمانے میں حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو اس وقت وہ چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اصطباء کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں، پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر حجر اسود کی طرف رخ کر لیں۔ سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگ مرمر کی پٹی بنائی تھی حجر اسود کے سامنے، مگر اس میں بھیڑ اور رش بہت زیادہ ہو جاتا تھا تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی۔ اب سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے کے برآمدے میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں جب حجر اسود کی طرف آپ رخ کریں گے تو اس لائٹ کی طرف پیٹھ ہوگی۔ سیدھ میں ہو کر پہلے نیت کر لیں، اے اللہ میں طواف کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر، جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، مگر بھیڑ کی وجہ سے بوسہ دینا بہت مشکل ہے تو آپ اسی طرح کھڑے کھڑے
دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں۔ پھر داہنی طرف طواف شروع کریں۔ پورا چکر کر کے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو پھر حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں تو ایک چکر اور 2 بوسے ہوئے۔ اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے تو 8 بوسے ہوں گے۔ یہ ایک طواف پورا ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر چکر میں حجر اسود کے سامنے رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں گے۔ البتہ شروع کے چکر میں ہاتھ 2 مرتبہ اٹھائے جائیں گے، اس میں پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیں ہر چکر میں ہاتھ صرف سینے تک اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دیں گے۔ صرف شروع میں پہلی مرتبہ کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کے دوران چہرہ، سر اور سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا منع ہے۔ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہے گا۔ البتہ چکر ختم ہونے پر جب بوسہ دیں گے تو اس وقت بیت اللہ کی طرف سینہ اور چہرہ کرنا مستحب ہے۔ دوران طواف اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ کچھ نہ آتا ہو تو اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں۔ طواف کے دوران سلام و مصافحہ کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں، البتہ بہت زیادہ بے ضرورت بات کرنے سے بچیں۔ مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو مسلسل لبیک پڑھ رہے تھے وہ عمرے کے طواف پر سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور دور سے چھوتے ہیں۔ اس میں آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ رکن یمانی پر پہنچے اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچے تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے۔ اس کو بوسہ نہ دیں، یہ سنت نہیں ہے۔ صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، وہ بھی قریب سے۔ اگر بھیڑ ہے اور آپ قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بالکل نہ چھوئیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف میں حتیم کا حصہ بھی شامل ہے۔ حتیم آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً آپ کی عمر مبارک 35 سال کے قریب تھی۔ اس وقت قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ سب حلال مال لا کر پیش کریں۔ حلال مال کم ہونے کی وجہ سے بجٹ کم پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ حصہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں یہ امت کے لیے بہت بڑی رحمت بن گئی کہ اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو اور خواہش ہو وہ حتیم میں آ کر اگر نفل نماز پڑھ لے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ لی۔ آپ حضرات کو بھی وہاں رہنے کے زمانے میں جب حتیم میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں۔ بیت اللہ کی ایک دوسری تصویر جس میں حتیم صاف نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح طواف کے وقت حجر اسود کی سیدھ میں ہونے کے لیے سامنے کے برآمدے میں لگی ہوئی ہری لائٹ کو بھی آپ صاف دیکھ رہے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت واجب پڑھ لیں۔
نماز کے وقت احرام میں جو استباح تھا وہ ختم کر دیں، یعنی داہنا کاندھا ڈھانک دیں، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ تصویر میں آپ مقام ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں۔ خوبصورت سنہری جالی میں ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر خود بخود ضرورت کے مطابق اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، سنہری جالی میں وہ مبارک پتھر، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سہولت ہو تو ملتزم پر آئیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں 2.5 گز کے قریب بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ کر اور اپنے گال اور رخسار رکھ کر دعا فرماتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اگر یہاں جانے کا موقع نہ ملے تو خود کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ اس کے بعد آپ زمزم پر آئیں۔ اب تو وہ کنواں نہیں ہے، جگہ جگہ نل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور سادہ ہر طرح کا پانی ملتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پیے، یہ دعا پڑھ کر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ وہ مبارک پانی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کے قربانی پر اللہ نے امت کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ حاجی جس مقصد سے، جس ارادے سے اور جس نیت سے زمزم کے پانی کو پیتا ہے، اللہ اس کی وہ مراد اور اس کا وہ مقصد پورا فرماتے ہیں۔ لہذا اس قیام کے زمانے میں جتنا ہو سکے خوب زمزم کا پانی پیتے رہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ عمرے کا تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی۔ عمرے میں 4 کام آپ کو کرنے تھے۔ احرام یہ آپ نے کر دیا، طواف یہ بھی آپ کا ہو گیا، اب آپ کو تیسرا کام کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی۔ ہری لائٹ والے برآمدے میں کچھ قدم چل کر ایک پہاڑی ہے صفا، اس کا تھوڑا سا نشان باقی ہے، وہاں سے کچھ فاصلے پر مروہ پہاڑی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنے کے لیے اب آپ پھر حجر اسود کی طرف آئے اور جیسے طواف میں آپ بوسے دے رہے تھے بالکل اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہتھیلیوں کو بوسا دیں۔ یہ 9واں بوسا ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر آئیں اور نیت کر لیں۔ یاد رکھیں تمتع اور قران والے حاجیوں کی یہ سعی عمرے کی سعی ہے، اور افراد والے حاجی کی یہ سعی حج کی سعی ہے۔ لہذا تمتع اور قران والے تو اس طرح نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں، تو اسے آسان فرما، قبول فرما۔ اور افراد والا حاجی اس طرح نیت کرے گا، اے اللہ میں حج کی سعی کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، مروہ پہنچ کر وہاں بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ 1 چکر آپ کا پورا ہوا۔ پھر صفا پر آئیں تو 2 چکر ہوا۔ اس طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ صفا سے چند قدم چلیں گے تو 2 ہرے ستون، 2 ہری لائٹیں نظر آئے گی، وہاں سے مردوں کو دوڑتے ہوئے چلنا ہے، عورتیں اپنی رفتار سے چلے گی۔ تھوڑا آگے چلیں گے تو 2 ہری لائٹیں اور دکھائی دے گی، وہاں تک دوڑنا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ادا ہے۔ جس وقت مکہ مکرمہ پہاڑوں والا علاقہ تھا،
بوادن غیر ذی زرع، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ توشہ اور پانی ختم ہو گیا، بچہ پانی سے بلبلا رہا ہے، ماں کی ممتا بے قرار ہے، صفا سے مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے، مروہ سے صفا کی طرف، اور یہ ہری لائٹوں والا جو حصہ ہے اس زمانے میں نشیب میں تھا۔ ماں ڈرتی ہوئی اس جگہ سے دوڑ کے چلتی تھی، اس لیے کہ بیٹا جو حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں میرے بیٹے پر کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے۔ اللہ کو اپنی بندی کی ادا پسند آ گئی، قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ میری بندی حضرت ہاجرہ کی نقل تمہیں اتارنی ہے۔ تو حاجی میلین اخضرین، دو ہری لائٹوں والے حصے میں جو دوڑتا ہے یہ حضرت ہاجرہ کی ادا ہے۔ اللہ نے سارے حاجیوں پر اس کو لاگو کر دیا۔ ہر چکر میں صفا اور مروہ پر رک کر قبلہ رخ ہو کر دعا بھی کرنی ہے، ہر چکر میں دو ہری لائٹ والے حصے میں دوڑنا ہے۔ سعی کے بعد اگر ہو سکے تو حرم میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ عمرے کا چوتھا کام حلق یا قصر۔ آپ نے طواف کر لیا، سعی بھی ہو گئی، اب چوتھا کام ہے حلق، یعنی اس طرح سے بال مونڈنا، یا قصر یعنی کینچی سے بال کٹوانا۔ حلق زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کئی طرح سے حلق اور قصر کرواتے ہیں، بعض لوگ صرف چند بال کاٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ پورے سر کا حلق یا قصر اچھی طرح کروائیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ کینچی سے کٹوا سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پور کے برابر کٹوانا واجب ہے، اور اگر آپ کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کروانا ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنی چوٹی کے نچلے حصے سے صرف 1 پور کے برابر بال کاٹیں، تقریباً 1.5 انچ۔ جب آپ نے حلق کر لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لے، مگر جن لوگوں کا حج افراد یا قران ہے وہ حلق نہیں کریں گے، ان کا احرام ابھی باقی رہے گا۔ عمرے کے بعد سے ایام حج تک۔ عمرے سے فارغ ہو کر 8 ذی الحجہ تک آپ مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے رہیں گے۔ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان دنوں میں آپ اوقات ضائع نہ کریں، حرم میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہوتا ہے، اس کی قدر کریں۔ حدیث میں ہے روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کے دیکھنے والوں پر۔ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہیں۔ اس زمانے میں سب سے اہم عبادت طواف ہے، لہذا جتنی اللہ نے طاقت دی ہو طواف کریں۔ نفلی طواف اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کریں۔ نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ سے باہر مسجد عائشہ یا طائف کی طرف جعرانہ سے وہاں جا کر احرام باندھ کر مکہ میں آئیں، طواف اور سعی کر کے عمرہ کریں۔ بڑی اونچی جگہ آپ پہنچے ہیں، پتہ نہیں آئندہ یہاں کی حاضری مقدر ہے یا نہیں، اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اللہ کی ذات بڑی عطا کرنے والی ہے، منت سے سماجت سے ادب سے مانگو، منت سے سماجت سے ادب سے مانگو، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ تصویر میں آپ مسجد عائشہ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ مسجد عائشہ ہے جہاں نفلی عمرے کے لیے جا کر احرام باندھا جاتا ہے۔ مکہ میں نماز قصر یا پوری؟ ایک مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، آپ مکہ میں نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے؟ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد
نکلنے تک آپ کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو آپ مقیم ہوں گے، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، اور اگر 15 دن سے کم قیام ہو رہا ہے تو آپ مسافر رہیں گے، آپ کو نماز قصر کرنی ہے، یعنی 4 رکعت والی فرض 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 15 دن شمار کرنے میں مینا، مزدلفہ اور عرفات بھی شامل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، حرم شریف میں نماز پڑھنے میں اس کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی عورت آ کر نہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہاں عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے 3 مردوں کی نماز خراب ہوتی ہے، عورت کی دائیں طرف والے کی، بائیں طرف والے کی، اس کے پیچھے پڑنے والے کی۔ حج کے موقع پر خاص طور پر مسجد حرام میں بہت خیال رکھیں۔ مجمع کی بھیڑ کی وجہ سے اگرچہ احتیاط بہت مشکل ہوتی ہے، مگر پھر بھی اتنا تو ضرور خیال رکھیں کہ اپنے سے اگلی صف میں کوئی عورت نہ ہو، اور دائیں بائیں لگ کر بھی کوئی عورت نہ کھڑی ہو۔ اگر آپ سے اگلی صف میں یا دائیں بائیں کوئی عورت آ کر کھڑی ہو جائے تو آپ آگے بڑھ جائیں۔ البتہ مسجد نبوی میں عورتوں کا بالکل الگ انتظام ہے۔ مسجد حرام میں طواف کی وجہ سے الگ انتظام حکومت کے لیے مشکل ہے۔ اب آپ عمرے کا نقشہ دیکھ لیجئے تصویر میں۔ عمرے میں 4 کام کرنے ہیں، اس میں 2 فرض ہے، 2 واجب ہے۔ الحمدللہ یہاں تک آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اب آگے حج کا پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے۔